وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب تم سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں، یہ جیریکو، اریحا، پہلا شہر فلسطین کا کہ جو یوشع ابن نون، جوشوا، ان کی سرکردگی میں جب بنی اسرائیل نے قتال کیا ہے پھر، تو یہ پہلا شہر فتح ہوا۔ جب ان سے کہا گیا کہ اب اس میں تم رہ سکتے ہو، بس جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے جو بھی چاہو جہاں سے بھی چاہو تم کھاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور دیکھو استغفار کرتے رہو، کہتے رہو اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، ہماری کوتاہیاں، ہماری جو بھی کوئی کمیاں رہ گئی ہیں ان کو پورا کر دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب داخل ہو شہر کے دروازے میں تو سر جھکا کر داخل ہو، تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی نہ ہو، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری جو بھی خطائیں ہیں وہ بخش دیں گے، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں فروغ گزاشتیں ہوئی ہیں ان سب سے درگزر فرمائیں گے، سنزید المحسنین، اور نہ صرف یہ کہ وہ خطائیں معاف کر دیں گے، جو ان میں سے محسن ہوں گے تم میں سے انہیں تو اور دیں گے، ان کے درجات بلند کریں گے، ان کو اور اونچے سے اونچے مراتب عطا کریں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل دیا ان میں سے جو ظالم تھے، گناہ گار تھے، ایک ایسی بات کو کہ جو ان سے کہی گئی تھی اس کی بجائے، یعنی وہ کہا گیا تھا حنطۃ 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 حنطۃ، ہمیں گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے، فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ان پر ہم نے آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا، جن لوگوں نے وہ غلط حرکت کی تھی ان پر پلیگ آئی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، بما کانوا یظلمون، بسبب ان کے اس ظلم کے جو انہوں نے اپنے آپ پر کیا تھا۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اور ذرا ان سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں کہ جو ساحل سمندر پر تھی، حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے پر تھی، یہ اب اصحاب سبت کا واقعہ آ رہا ہے۔ اس یادونا، اور عام طور پر خیال یہ کہ جو ایلات کی بندرگاہ ہے یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا، اب بھی وہ ایلات کی بندرگاہ ہے، 1967 میں جو جنگ ہوئی تھی عرب اور اسرائیل جنگ، اس میں اصل میں اسی ایلات کی بندرگاہ کا گھیراؤ کر لیا تھا صدر ناصر صاحب نے، بلاکیڈ آف دی ایلات پورٹ، اور اس کے نتیجے میں پھر بڑا زبردست جو ہے حملہ کیا اچانک جو ہے اسرائیل نے، اور یہ کہ صحرائے سینا بھی مصر سے ہتھیا لیا تھا، گولان ہائٹس جو ہے وہ سیریا سے اس نے فتح کر لیے، اور پورا مغربی کنارہ جو اردن کا جو ہے اتنا بڑا علاقہ، زرخیز ترین علاقہ جو ہے فلسطین کا، وہ اردن سے اس نے ہتھیا لیا تھا، جس میں سے صرف سینائی پیننسلا بھی واپس کیا گیا ہے، اور یہ جو مغربی کنارے پر ان کی کوئی ایک آٹونومس تھی چھوٹی سی ریاست قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، باقی یہ کہ گولان ہائٹس پر ابھی کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تو وہیں پر اسی ایلات بندرگاہ پر یہ واقعہ ہوا ہے، وہیں پر یہ کچھ قوم مچیروں کی آباد تھی۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، وہ سمندر کے کنارے آباد تھی، اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعن، جبکہ آتی تھیں ان کی مچھلیاں ان کے پاس یوم سبتہم، جس دن کہ ان کا سبت ہوتا تھا، شرعن، شرع جیسے کہ نیزا کو چلاتا ہے، یعنی یہ کہ کبھی اگر آپ نے کماڑی میں کھڑے ہو کر دیکھا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مچھلی جو ہے وہ چھلانگ مار کے اوپر آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اشکیلیاں کرتی تھیں مچھلیاں، اللہ تعالیٰ نے سکس سینس دے رکھی ہے، حیوانات کو بھی ہے، انہیں پتہ چل گیا تھا ہفتے کا ایک دن ایسا ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اب وہ آ رہی ہیں اٹکیلیاں کر رہی ہیں، چھلانگیں لگا رہی ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سبت ہے، ہفتے کا دن ہے، پکڑ تو نہیں سکتے، تو شرعن آتے تھے جیسے نیزے چل رہے ہوں، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا يَأْتِيهِمْ، جس دن سبت نہیں ہوتا تھا یعنی باقی 6 دن وہ دور کہیں گہرے پانی میں چلی جاتی تھی، اور گہرے پانی میں جا کے مچھلیوں کا پکڑنا جو ہے اس وقت تک تو انسان کے پاس آلات نہیں تھے۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم نے انہیں آزمایا تھا، ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ دیکھیں یہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں، شریعت کے حکم پر قائم رہتے ہیں اور فاقہ برداشت کر لیتے ہیں، یا یہ کہ شریعت کے ساتھ کوئی استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ جیسے وہاں معاملہ ہوا 3 حصوں میں یہ قوم تقسیم ہو گئی، ایک حصہ وہ تھا کہ جس نے اس گناہ میں حصہ نہیں لیا اور وہ منع بھی کرتا رہا کہ مت کرو، دیکھو نہیں منکر کا فریضہ سر انجام دیتا رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا۔ وہ کرتے کیا تھے؟ ہفتے کے روز گئے، گڑھے کھودے اور سمندر کا پانی اس میں لے آئے ساحل کے ساتھ گڑھے کھود کر، تو اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آ گئیں، واپسی کا راستہ کر دیا بند، مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا، ہفتے کو اتوار کو جا کے مچھلی پکڑ لی، تو فائدہ کیا ہوا؟ اصل میں ہفتے کا قانون تو یہ تھا کہ ہفتے کا دن تم لگاؤ اللہ کی یاد میں، ذکر میں، عبادت میں، تورات پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ، 6 دن تم کام کرو دنیا کا اپنی معاش کا، 7واں دن تم فارغ رکھو اللہ کے لیے، دین کے لیے۔ لیکن جب وہ گڑھے کھودنے میں دن صرف ہو گیا تو چاہے مچھلی پکڑی یا نہیں پکڑی، تو جو اصل روح تھی اس حکم کی وہ تو ختم ہو گئی۔ یہ ہے کہ جس میں انہوں نے استہزاء کیا، گویا کہ شریعت کا مذاق اڑایا۔ اب ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے نہ تو اس جرم میں حصہ لیا اور وہ منع بھی کرتے رہے، ایک وہ تھے کہ جو حصہ تو نہیں لیا جرم میں لیکن منع نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، تیسرے وہ تھے کہ جو جرم کے اندر باقاعدہ جری ہو کر وہ حصہ لے رہے تھے۔ تو اب جو لوگ منع کر رہے تھے ان سے انہوں نے کہا جو منع نہیں کر رہے تھے، جو خود بھی نہیں کر رہے تھے لیکن منع بھی نہیں کر رہے تھے، اس قالت امت، جب کہا اس درمیانی طبقے نے
منہم ان میں سے لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، کیوں واعظ کر رہے ہو ان لوگوں کو، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو کہہ کہ تم اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے دے کے تھک گئے ہو، یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے، اللہ ان کو ہلاک کر کے رہے گا۔ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں پھر عذاب دے گا بہت سخت عذاب۔ قالوا، اب یہ جواب کن کی طرف سے ہے؟ جو خود بھی بچے ہوئے تھے گناہ سے، روک بھی رہے تھے اپنی امکانی حد تک کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، یہ شریعت کا استہزاء نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا کم سے کم اپنے رب کے ہاں ہم عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے پروردگار، ہم آخری وقت تک انہیں روکتے رہے، ہم نہی عن المنکر کا فرض سر انجام دیتے رہے، ہم نے اپنی بات نہیں چھوڑی، ہم نہ صرف یہ کہ اس گناہ سے خود بچے رہے بلکہ ان گناہ گاروں کو بھی روکتے رہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور کیا پتہ ہو سکتا ہے ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ کیسے آپ کہہ سکتے کسی ایک بندے کی سمجھ میں آ جائے، کوئی ایک شخص تائب ہو جائے؟ تو جیسا کہ حضور کی حدیث سے حضرت علی سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر اللہ تمہارے ذریعے سے علی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر دولت ہے، تو اگر ایک بھی بچ جائے لعلہم یتقون۔ فلما نسوا ما ذکروا به، تو پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، یعنی لگے رہے اپنے اس جرم کے اندر، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچا لیا ان کو جو کہ بدی سے روکتے تھے، عذاب سے بچے ہیں صرف وہ جو بدی سے روکتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو کہ جو اس ظلم میں، گناہ میں اور شریعت کا استہزاء کرنے میں یہ جو مجرم تھے ان کو ایک بہت ہی برے عذاب میں پکڑا، ان کے اس ناہنجاری کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب وہ بڑھ گئے، چڑھ گئے، بہت ہی آگے بڑھ گئے ان چیزوں میں جن سے ان کو روکا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہہ دیا کہ اب ہو جاؤ بندر، ذلیل بندروں کی شکل میں ان کی صورتیں جو ہیں وہ تبدیل کر دی گئی۔ یہ ہے وہ مکمل واقعہ کہ جس کا حوالہ اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے، سب سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، اس کی تفصیل یہاں آ گئی ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، جو آخری مضمون آیا تھا، جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے ضمن میں ایک وضاحت ضروری ہے۔ یہ جو ہم نے ابھی دیکھا کہ اس بستی کے لوگ تین قسم کے، تین حصوں میں منقسم ہو گئے تھے، ایک وہ لوگ جو گناہ میں بڑھے جا رہے تھے، ایک وہ کہ جو خود گناہ تو نہیں کر رہے تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے، اور ایک وہ کہ جو گناہ سے خود بھی مجتنب تھے اور نہی عن المنکر کا فریضہ آخری وقت تک سر انجام دے رہے تھے۔ صراحت کے ساتھ یہاں جو فرمایا گیا کہ ہم نے بچایا کس کو؟ فَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، بچایا ہم نے ان کو کہ جو روک رہے تھے بدی سے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو گناہ میں ملوث تھے ایک بہت ہی برے عذاب میں ان کے نافرمانی کی وجہ سے۔ اس سے بعض حضرات نے ایک نقطہ نکالنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے بارے میں صراحت کے ساتھ آ گیا کہ اس کو بچا لیا، وہ لوگ جو نہی عن المنکر کر رہے تھے۔ ایک گروہ جس کے بارے میں صراحت سے کہا گیا کہ اس پر عذاب آیا، وہ ہے جو گناہ میں ملوث تھے۔ گویا کہ درمیانی گروہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں سکوت اختیار کیا گیا ہے، ان کو ایک طرح سے امید دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ گناہ سے مجتنب رہیں گے، اگر وہ خود گناہ میں ملوث نہیں ہوئے ہیں تو اس عذاب سے کہ دنیا میں آتا ہے اس سے وہ بچا لیے جائیں گے۔ اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ مائدہ کے پڑھتے ہوئے کہ جو آیت مبارکہ تھی کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ ارشاد فرمانا پڑا کہ لوگوں تم اس آیت سے بالکل غلط نتیجہ نکال رہے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنا سب کچھ کر لو، زور لگا لو سمجھانے کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، پھر بھی اگر کچھ لوگ اڑے رہیں کفر پر اور گناہ پر تو پھر تم پر کوئی وبال نہیں ہے۔ اصل مفہوم یہ ہے، لیکن اس سے انسان جو ہے چاہتا ہے ذمہ داری سے فرار، تو اس کے لیے جہاں کہیں بھی اسے بہانہ ملتا ہے اس قسم کے وہ نقطے تراشتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں نہی عن المنکر نہ کرنا بھی تو جرم ہے۔ فَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم جو لوگ ظلم کر رہے تھے، ایک دوہرا ظلم کر رہے تھے کہ گناہ میں ملوث بھی تھے اور اس میں ملوث تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اگرچہ ملوث نہیں تھے لیکن یہ کہ وہ روک نہیں رہے تھے۔ نہ روکنے کا جرم جو ہے یہ تو موجود ہے، اگر نہی عن المنکر فرض ہے، اگر یہ ذمہ داری ہے تو نہ روکنا جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک جرم ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو اصل میں ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں، جو حدیث اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ آخری اور نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ حدیث جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات جمعہ جو مرتب کی ہیں ان میں اس حدیث کو شامل کیا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا،
اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں شہروں کو پل پٹ کر دو، الٹ دو، جیسے کہ عمورہ اور صدوم کے شہروں کے بارے میں حکم آیا. قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، رب یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں نہیں گزاری، گناہ سے اتنا پاک صاف، نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، اتنا وقت کبھی معصیت میں صرف نہیں کیا، تو کیا اس پر بھی الٹ دوں؟ قال فقال، حضور نے فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر. وجہ کیا ہے؟ فإن وجهه لم يتبعر في ساعة قط، اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا. یہ خود تو گناہ سے بچا رہا، یہ گناہ پھیلتے رہے، شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اور یہ اپنے دھندے میں لگا رہا، کاروبار میں لگا رہا، یا اپنے نوافل میں لگا رہا، مراقبوں میں لگا رہا، ذکر اذکار میں لگا رہا، یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے. اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر. فإن وجهه لم يتبعر فيه ساعة قط. اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں سورہ انفال بہت قریب آ گئی ہے، ہم پڑھیں گے جلد ہی، وہ آیت مبارکہ بھی نص قطعی ہے قرآن کے حوالے سے، یہ تو حدیث کے حوالے سے ہوئی. قرآن مجید میں فرمایا گیا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اس دنیا میں جب کوئی اجتماعی سزا آتی ہے کسی قوم کے اندر بحیثیت مجموعی، جب منکرات پھیل جائیں، تو جب سزا آتی ہے تو پھر وہ صرف جو گناہ گار ہیں انہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی، بلکہ وہ لوگ جو بچے ہوئے تھے وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. ہاں امید جو دلائی گئی ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی آخری حد تک، آخری وقت تک کوشش کرتے رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا. اب آگے چلیے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، وہ لازماً اٹھاتا رہے گا ان پر، مسلط کرتا رہے گا ان پر، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں بدترین عذاب کے اندر مبتلا کرتے رہیں گے. ان ربک لسریع العقاب، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے. وانہ لغفور الرحیم، اور یقیناً وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. اللہ کی تو یہ دونوں شانیں ہیں، وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، سریع العقاب بھی ہے، لیکن وہ غفور الرحیم بھی ہے. اب یہ آپ کا طرز عمل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کی کس شان کا مستحق بناتے ہیں. اس آیت میں واقعہ یہ ہے کہ جس قانون کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فیصلے کا، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ان کی پوری تاریخ، اس لیے کہ اس کے بعد آ رہا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا، فرقوں کے اندر اور قوموں کے اندر. یہ ڈایاسپورا جو ہے ان کا، جو سن 70 سے شروع ہوا ہے. سن 70 عیسوی میں جو رومن جنرل تھا ٹائٹس، اس نے سیکنڈ ٹیمپل کی جو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں پھر دوبارہ ہیکل تعمیر ہوا تھا، اس کو شہید کیا. 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور یہاں سے یہودیوں کو نکال باہر کیا، فلسطین سے نکال دیے گئے. تم اب فلسطین میں نہیں رہ سکتے. وہاں سے ان کا ڈایاسپورا شروع ہوا ہے. کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی روس میں چلا گیا، کوئی یورپ میں چلا گیا، کوئی ہندوستان میں آ گیا، کوئی مصر میں آباد ہو گیا، کوئی اور دور دراز کے علاقوں میں. پھر جب یہ امریکہ دریافت ہوا ہے تو یہ امریکہ بھی چلے گئے، وہاں بھی جا کر آباد ہو گئے. تو یہ ان کا ڈایاسپورا کا پیریڈ ہے کہ جس میں یہ گویا کہ منتشر کر دیے گئے پوری زمین کے اندر. ان کی کوئی ایک جمعیت کہیں نہیں رہی، اور ہر جگہ ان سے نفرت تھی، شدید نفرت. بلکہ ان کے اوپر واقعہ یہ کہ یورپ میں تو بڑا ان کے اوپر ظلم بھی ہوتا تھا، جس طرح چاہتے تھے ان کو وہاں کے عیسائی جو ہیں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو جن کو ہم خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو سولی پر چڑھوایا انہوں نے، اور انہوں نے کفر کیا، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت مریم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں. لہذا وہ ان کے درمیان دشمنی رہی. اور اس کی آخری مثال اس صدی میں، یعنی دور کی تاریخ تو شاید ہمیں معلوم ہو کہ شاید فیری ٹیلز ہیں، یہ کوئی کہانیاں ہیں جو ہم سن رہے ہیں. اس صدی میں جو ہوا ہٹلر کے ہاتھوں 6 ملین 60 لاکھ یہودی ختم کیے اس نے. پورا مشرقی یورپ کا یہودی جو ہے کھینچ کھینچ کر وہاں سے پکڑ پکڑ کر، جہاں تک ہٹلر کی حکومت بنی تھی، جہاں تک اس کے جو گئے تھے فتوحات کا دائرہ، وہاں سے یہودیوں کو کھینچ کھینچ کر کنسنٹریشن کیمپس میں لایا گیا. پھر خاص مشینیں ایجاد کی گئی، خاص جو ہیں اس کے لیے ایسے بنائے گئے کہ ان کے لیے اب اتنے لوگوں کو قتل کریں گے تو دفن کہاں کریں، کیا کریں، ہاؤ ٹو ڈسپوز آف دی ڈیڈ باڈیز. تو اسپیشل پلانٹ بنائے گئے کہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں سارے کپڑے اتروا لیے تاکہ یہ کپڑے بھی استعمال ہوں. بعد میں کہا یہ جاتا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں تو جوؤں کو اس کو ڈیلاؤس کرنے کے لیے ضروری ہے کپڑے اتار کے آگے گیس کے اندر تاکہ وہ جوئیں ختم ہو جائیں گی. پھر ان کے بال اتروا لیتے تھے، عورتوں کے بال بھی شیو کر لیے، مردوں کے بھی. ان بالوں سے قالین بنائے انہوں نے جو نازیوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے، ہیومن ہیئر کے قالین. پھر ان کو لے جا کر ایک گیس چیمبر کے اندر کے سب مر گئے. پھر اب وہ بڑے بڑے پٹے جیسے چلتے ہیں مشینیں، بڑے بڑی فیکٹریز کے اندر وہ پٹوں کے اوپر لاشیں چل رہی ہیں.
پھر ان کا چورا ہو رہا ہے، جیسے کہ کہیں جو ہے وہ گھاس کاٹا جا رہا ہو یا کوئی اور چارہ جو ہے وہ کٹا جا رہا ہو. پھر کسی خاص قسم کے کیمیکلز کے اندر ان کو تحلیل کیا کہ آخر میں کیا نکل رہا ہے، نہ کسی گوشت کا پتہ، نہ خون کا پتہ، نہ ہڈی کا پتہ، کسی شے کا پتہ نہیں. ایک بدبودار سیاہ رنگ کا مائع باہر نکل رہا ہے اور اسے وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں اور اسے بنا لیا کھاد. یہ کام اس صدی میں ہوا ہے. ہولوکاسٹ، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ ہے 60 لاکھ کا، 40 لاکھ، تو 40 لاکھ بھی تو کم نہیں ہوتے. 40 لاکھ افراد کا اس طرح ختم ہو جانا. استأذن ربک لیبعثن علیہم الی یوم القیامہ، ان کا آخری وقت تو اب آنے والا ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جیسے شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، لہذا وہ ایک بھڑک ہے اس کی کہ جو یہودیوں کی ہے، اسرائیل ہے، ان کی طاقت ہے، ان کی قوت ہے، عربوں پر وہ چھائے ہوئے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور ان میں سے عرب چونکہ ہمارے ہاں اونچے درجے کے، اس اعتبار سے امت کے اندر ان کا مقام اونچا درجے کا ہے کہ حضور عرب تھے، انہی کی زبان میں اللہ کی کتاب ہے، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے جو انہوں نے پیٹھ پھیری ہے، لہذا اس کی جو سزا انہیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں ان کی تذلیل ہو رہی ہے، ان کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے. جن کے ساتھ کسی ایک کمرے میں کبھی بیٹھتے نہیں تھے، اب ان کے ساتھ گفت و شنید جو ہے اور ان کے ساتھ بغل گیر ہونے کی نوبت جو ہے وہ آئی ہے. اور ابھی جو کچھ ہونا ہے وہ خیر دوسری بات ہے، میں اس وقت میں نہیں جانا چاہتا. وہ آخری وقت بھی آئے گا کہ پھر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام ہی نازل ہوں گے، اور وہی چونکہ ان کی طرف رسول تھے، رسول اللہ بنی اسرائیل. تو آخری وہ عذاب ہلاکت کہ جو باقی 6 قوموں کا تو آ چکا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح کے سامنے بیٹا جو ہے وہ غرق ہوا کہ نہیں ہوا، حضرت ہود، حضرت صالح، ان سب کے سامنے جو ہے ان کی قومیں ہلاک ہوئیں. تو اب حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا تھا، وہی آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اور ان کا ایک ایک بچہ ختم ہوگا. لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے بڑے کوڑے برسیں گے. ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری کہ ایک یہودی قوم کے ہاتھوں، مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں پٹائی ہوگی، اور جو ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ ابھی شدید تر صورت میں اس کا شروع ہونے والا ہے معاملہ. کوئی دنوں کی بات ہے کہ مسجد اقصی شہید کر دی جائے گی اور پھر ایک طوفان جو ہے مڈل ایسٹ میں شروع ہو جائے گا. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ لازماً اٹھاتا رہے گا، مسلط کرتا رہے گا ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے. ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم. وقطعناہم فی الارض، ہم نے متفرق کر دیا ان کو زمین میں، امماً، فرقے بن گئے، علیحدہ جماعتیں بن گئیں، اور اب ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں. مختلف علاقوں سے جو لوگ آ کر اسرائیل میں آباد ہو رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے سینکڑوں برس تک کچھ یہودی جو ہے روس میں رہے، ان کے اپنے کچھ مزاج اور بن گئے ہیں، ان کی شکلوں کے اندر بھی تبدیلی ہو گئی ہے، ان کی زبان بھی کچھ مختلف ہے. تو اب یہ اسرائیل کے اندر ان کے مابین تصادم ہوتا ہے. منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، ان میں سے ہیں کچھ لوگ جو صالح بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان میں وہ بھی ہے کہ جو دوسری طرح کے ہیں اور طرح کے ہیں. بلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، ہم انہیں بھلائی سے اور برائی سے آزمائش کرتے رہے شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں. فخلف من بعدہم خلف، لیکن یہ کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان میں پیدا ہو گئے. ورثوا الکتاب، وہ کتاب کے وارث ہو گئے، وارث بنے، تورات کے وارث بنے. یاخذون عرض ھذا الادنی، وہ اس دنیا جو ادنا زندگی ہے، دنیا کی ادنا زندگانی، اسی کے ساتھ و سامان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حاصل کرتے ہیں حلال سے، حرام سے، جائز سے، ناجائز سے. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ابراہیم کی نسل سے ہیں، اسرائیل کی اولاد ہیں، we are the chosen people of the Lord، سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں بخش دیا جائے گا. وہیں یاتہم عرض مثلہ یاخذوہ، اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دیا جائے اور لے لیں گے. حرام سے یہ نہیں دیکھیں گے کہ حلال سے یا حرام سے. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا؟ جب تورات دی گئی تھی تو عہد لیا گیا تھا اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ نہیں منسوب کریں گے اللہ کی طرف کوئی بات مگر حق. ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھا اس کو جو کچھ کہ اس میں تھا. والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور یقیناً آخرت کا گھر، پچھلا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. فلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور رہے وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ جنہوں نے تھاما، تمسک کیا کتاب کے ساتھ، اور اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی. انا لا نضیع اجر المصلحین، ایسے مصلحین کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. بات ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگ تو ان کے اندر اچھے رہے، آخری وقت تک بھی رہے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا تھا. كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، ایسے ہو گیا تھا جیسے سائبان ہو. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ابھی ہم پر گرا کہ گرا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے اس وقت کہا تھا کہ تھامو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اس کو پوری قوت کے ساتھ اپنی اس کا تمسک کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو، مستحضر رکھو، تاکہ تم بچتے رہو اور تمہارے اندر تقویٰ کی روش پیدا ہو جائے. اب جو یہ بقیہ حصہ ہے 3 رکوع سورہ مبارکہ کے، اس میں بعض بڑے اہم مضامین آ رہے ہیں دین کے فلسفے کے اعتبار سے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ،
اور یاد کرو جب کہ نکالے اللہ نے، آپ کے رب نے، تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو۔ اب یہ کہ یہ اصل میں تو معاملہ ہو رہا ہے عالم الارواح میں، جبکہ ابھی جسد پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن دو ہی شکلیں ہو سکتی تھی، یا تو لوگوں کو یہ ساری بات پہلے بتائی گئی ہوتی، عالم ارواح ہے، پہلی تخلیق یہ ہے، دوسری تخلیق یہ ہے، عالم ارواح میں یہ قول و قرار دیا گیا۔ عرب کے جو اولین مخاطب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے، چونکہ ان کے لیے یہ چیزیں ان کی اس وقت کی استعداد کے اعتبار سے بھاری تھیں، قرآن مجید نے عام فہم الفاظ استعمال کیے۔ جب ہم نے نسل آدم کی تمام ان کی پیٹھوں سے ذریت کو نکال لیا، یعنی یہ کہ جتنے بھی انسان آنے والے تھے دنیا میں، ان سب کی ارواح جو ہیں وہ وہاں موجود تھیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنایا اپنے اوپر، اچھی طرح سوچ سمجھ کر۔ اقرار جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں، تو پوری طرح ہوش و حواس میں سیلف کانشسنس، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہمارے اندر جو سیلف کانشسنس ہے، خود شعوری، وہ ہے ہی ہماری روح کی بنیاد پر۔ حیوانات میں بھی شعور تو ہے، کانشسنس تو ہے، سیلف کانشسنس نہیں ہے، خود شعوری نہیں ہے۔ تو یہ خود شعوری کا منبع جو ہے در حقیقت وہ روح ہے۔ تو وہ ارواح موجود تھی، انہیں اپنی ذات کا شعور تھا۔ اشہدہم علی انفسہم، انہیں اپنی ذات کے اوپر خود گواہ بنا کر پھر سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا مالک، تمہارا آقا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، شہیدنا، ہم اس پر اقرار کرتے ہیں، ہم گواہ ہیں۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا سورہ مائدہ میں کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا بشیر اور نذیر آ گیا، مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا، وہ گویا کہ اتمام حجت تھی اہل کتاب پر۔ سورہ انعام میں آ چکا ہے کہ مبادا تم یہ کہو کہ کتابیں تو دی گئی تھی ہم سے پہلے دو گروہوں کو، ہم تو جانتے نہیں تھے، عبرانی زبان کی کتاب نہیں پڑھتے تھے، وہ اتمام حجت تھا بنی اسماعیل پر کہ اب تمہارے اندر ہم نے اپنا ایک رسول بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب آ گئی ہے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی، ہاں اگر ہم پر کہیں نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان دونوں سے بڑھ کر بہت زیادہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے اور حق پر ہوتے۔ اب یہ جو گواہی ہے یہ آ رہی ہے پوری نوع انسانی، جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ عہد کہ جو ہر روح انسانی اللہ کے ساتھ کر کے آئی ہے، کوئی نبی نہ آتا، کوئی کتاب نہ آتی، تب بھی یہ عہد بنیاد ہے مؤاخذہ اخروی کی، محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی، دی گرینڈ اکاؤنٹیبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ، اس کا بیسس جو ہے وہ یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے، بنیادی حجت یہ ہے۔ نبوت سے، کتابوں سے، وحی سے یہ تو اتمام حجت ہوا ہے، اضافی شے ہے۔ اللہ نے امتحان کو اور آسان کر دیا نوع انسانی کے لیے، لیکن بنیادی حجت جس کی بنا پر ہر انسان رسپانسبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے، وہ یہ عہد ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، مبادا تم کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہو، یہ پلی لے لو کہ ہمارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے شرک کیا تھا، وکنا ذریۃ من بعدہم، ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے، ہم ان کے راستے پر چلتے رہے، لہذا اصل جرم تو ان کا ہے، ہمارا نہیں۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا پروردگار تو ہمیں ہلاک کرے گا ان لوگوں کے فعل کی وجہ سے کہ جنہوں نے یہ باطل ایجاد کیا تھا؟ ایجاد تو انہوں نے کیا تھا، ہم تو موجد نہیں ہیں، ہم تو ان کے مقلد تھے، متبع تھے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوٹیں، شاید کہ وہ لوٹیں، سوچیں، غور کریں، رجوع کریں۔ اب ایک واقعہ آ رہا ہے ایک شخصیت کا، اور اس کی تمثیل کے پیرائے میں، ویسے تو یہ واقعہ ہے، یہ صرف کوئی تشبیہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو تمثیلاً لائے ہیں۔ افراد اور اقوام کا کوئی معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو اللہ نے کوئی بہت اونچا مقام دیا ہو، بہت اس پر اکرام فرمایا ہو، بہت انعام کیا ہو، لیکن پھر یہ کہ وہ اپنی کسی ایک ہی خباثت کی وجہ سے اور کسی ایک بڑی غلطی جو ہے گراوٹ کی وجہ سے وہ اپنی تمام ان فضیلتوں سے محروم ہو جائے اور بالکل شیطان کا چیلا بن کر رہ جائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، یہ بلعام بن باورہ، اس کی تفصیل جو ہے تورات میں ہے۔ یہ ایک اسرائیلی تھا، بہت نیک، عابد، زاہد، عالم، تورات کا بہت بڑا عالم، عابد اور زاہد، اور لوگ جو ہے اس کی بہت عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اولیاء اللہ میں سے تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، نبا ہے اس لیے یہ واقعہ ہے، یہ صرف مثال نہیں ہے۔ ان کو سنائیے خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی۔ اس سے میں یہ مفہوم لیتا ہوں کہ صاحب کرامت بزرگ تھا، یعنی جو آیات جو ہیں یہاں پر خاص طور پر کرامت کے لیے آ رہا ہے۔ لا فانسلخ منہا، وہ اس میں سے نکل بھاگا، فاتبعہ الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہاں بھی ایک نقطہ بہت اہم ہے، پہلے انسان خود غلطی کرتا ہے، شیطان مجبور نہیں کر سکتا کسی کو غلطی پر۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کوئی اختیار کسی بندے پر شیطان کو حاصل نہیں ہے، غلطی خود کرے گا، اب شیطان جو ہے اس کا پیچھا کرے گا، اور اب اس کو جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں یہ کہا جاتا ہے برے کو گھر تک پہنچا کے رہنا، کہ اب یہ کہ اسے کہیں راستے میں چھوڑے گا نہیں بلکہ آخری برائی کی آخری منزل تک پہنچائے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے ان آیات
اور جو بھی اس کے پاس علم تھا اس کے ذریعے سے اسے اور بلند کرتے اور اونچا مقام دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف دھستا چلا گیا۔ یہ زمین کی طرف دھسنا کیا ہے؟ ایک ہمارا جسد ہے، یہ حیوانی جسد، یہ زمین سے آیا ہے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اور اس کے تقاضے ہیں۔ ایک وہ روح ہے جو عہد کر کے آئی ہے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، ان کے درمیان کشاکش ہے۔ روح چاہتی ہے اوپر اٹھنا، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی بنیاد اور اپنی جڑ کی طرف، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، لہذا روح اوپر اٹھنا چاہتی ہے، وہ اوپر سے آئی ہے۔ یہ جسم جو ہے، یہ ہمارا حیوانی جسد، یہ زمین سے آیا ہے، اس کی ساری توجہات زمین کی طرف ہیں، یہیں کا مال و متاع ہو، یہیں سے اس کی خوراک آ رہی ہے، یہیں سے اس کی تقویت کا سامان آ رہا ہے، ساری چیزیں یہ۔ اب یہ جو کشاکش ہے، انسان کی روح وہ اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے، اور یہ جسم جو ہے یہ دنیاوی لذتوں میں، عیش میں، دنیا کے اندر جو ہے حلال سے حرام سے جو بھی حاصل کیا جا سکے، بابر و عیش کوش، یہ عالم دوبارہ نہیں۔ اب اگر کوئی شخص فیصلہ کر لیتا ہے زمین کی طرف بیٹھنے کا، تو گویا کہ اب اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ محروم کر لیا۔ فانسلخ منہا، اب روح سسکتی رہے گی، احتجاج کرتی رہے گی، سسکتی رہے گی، ایک وقت میں آ کر شاید وہ مر جائے، اس پر موت وارد ہو جائے، اور وہ زندہ ہونے کی شکل میں بھی وہ در حقیقت ایک مقبرہ بن جائے یا تعزیہ بن جائے کہ روح اس کے اندر دفن ہو چکی ہے۔ تو نظر آ رہا چلتا پھرتا انسان، حقیقت میں وہ انسان تو مر چکا، اندر روح جو ہے وہ دفن ہو چکی، اب جو چل رہا ہے وہ حیوان انسان چل رہا ہے، وہ انسان جو تھا وہ تو مر چکا۔ تو یہ ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمینی خواہشات، زمینی آرزویں، یہ نچلے درجے کی سفلی قسم کی خواہشات، سفلی آرزویں اور امنگیں، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کسی ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، وہ ہر وقت ہی ہانپتا رہتا ہے، کوئی اس کے اوپر بوجھ رکھیے تب بھی ہانپے گا، اور ویسے بھی وہ اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے، ہانپتا رہتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ نے تو اس کو اپنی نعمتیں عطا کی، لیکن وہ بدبخت ان کی قدر کرنے کی بجائے اس کتے کے مانند ہانپنے لگا اور زمین ہی کی طرف، اور کتا آپ نے دیکھا ہوگا چلتا ہوا سونگتا جاتا ہے زمین کو، ہر وقت سونگے گا زمین کو۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اور یہاں پھر نوٹ کیجئے کہ پاکستانی قوم اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ پاکستان کا بن جانا معجزہ تھا، کسی حساب کتاب میں آنے والی شے نہیں۔ پھر پاکستان کا قائم رہ جانا معجزہ تھا، انگریزوں کو بھی اور ہندوؤں کو بھی یقین تھا کہ پاکستان قائم نہیں رہ سکتا، وائبل نہیں ہے، ختم ہو جائے، لیکن یہ کہ پاکستان قائم رہا۔ سن 65 میں اس کا بچ جانا معجزہ تھا، اتنی یقینی بات تھی کہ BBC ٹیلی ویژن کے اوپر دکھا دیا گیا فال آف لاہور، لاہور جو ہے وہ بھارتی فوج داخل ہو چکی ہے، قبضہ کر چکی ہے، اتنی یقینی بات تھی۔ شام کو جم خانہ میں شراب پینے کا پکا پروگرام تھا، لیکن خوف طاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر۔ شاید ہمارا کوئی گھراؤ کیا جا رہا ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کیا ہوا ہے؟ جہاں ہم غافل پڑے ہوئے تھے ریزسٹنس کیا ہوتی، لیکن بجائے اس کے وہ یہ سمجھتے کہ یہ غافل ہیں اور ریزسٹنس اس لیے نہیں ہو رہی، ان کے دلوں میں سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، وہ روب پڑ گئے، پاکستان بچ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، معجزے پر معجزے ہیں، لیکن یہ سب اس لیے تھا کہ ہم اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر، اسے تجربہ گاہ بنائیں گے، اسے ایک نمونہ بنا دیں گے پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا دیکھے گی کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا عادلانہ نظام کیا ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں کہ ہم عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں، وہ کہاں ہے؟ فانسلخ منہا، ان تمام آیات سے ہم نکل بھاگے ہیں، شیطان کی پیروی کی ہے، اور جو حال ہوا ہے 2 لخت ہو چکے ہیں، اور ابھی کیا حال ہوگا، جو نئی صورتحال جو ہے اس ملک کے اندر اب کھڑبد ہونے لگی ہے، پکنے لگی ہے، اس کی صورتحال کیا بنے گی واللہ اعلم۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، اے نبی آپ یہ چیزیں سنا دیجئے، شاید یہ تفکر کریں، شاید کہ یہ غور کریں، آپ یہ باتیں ہماری سنا دیجئے۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس سے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جس کی گمراہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر قائم ہو جائے تو وہ تو تباہ ہونے والے ہی ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ، اب یہ تیسری بات آ گئی حکمت قرآنی کی۔ دیکھیے پہلے وہ عہد الست جو عالم ارواح میں ہم نے کیا تھا، اچھا اس عہد الست کے حوالے سے ہم پر یہ بات واضح ہو گئی، ایک ہمارا روحانی وجود ہے اور ایک ہمارا حیوانی وجود ہے۔ اگر ہماری توجہ اور ساری دلچسپی حیوانی وجود پر ہوگی تو ہم ظاہر بات ہے کہ پھر اس بلعام بن باورا کی مثال بن جائیں گے، انفرادی سطح پر بھی اور قومی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ اب تیسری بات آ رہی ہے کہ انسانوں میں سے کثیر انسان وہ ہیں جو نظر آتے ہیں انسان، حقیقت میں انسان نہیں ہے، حیوانوں کی سطح پر ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ،
ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انس، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے غور نہیں کرتے، تفقہ نہیں کرتے، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں، اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں۔ یعنی یہ کہ جب انسان ہدایت سے منہ موڑتا ہے اور جب ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر کر دیتا ہے اور ان کی سماعت پر کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال، اب یہ کیا رہ گئے؟ اب یہ انسان نہیں رہے، ان کے دل تو ہے تفقع سے خالی ہے، مہر لگ چکی ہے، آنکھیں تو ہیں حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہی ہیں، کتا بھی دیکھ لیتا ہے گاڑی آ رہی ہے مجھے بچنا ہے، انسان نے بھی دیکھ لیا، لیکن یہ دیکھنا حیوانی دیکھنا ہے، انسانی دیکھنا تو کچھ اور ہوتا ہے، کسی شے کو دیکھے اور اس کی حقیقت پر غور کرے۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، لیکن یہ انسانی دیکھنا جو ہے دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز، وہ دوسری قسم کا دیکھنا سیکھو، دوسری قسم کا سننا سیکھو، وہ سننا جو دل سے سنا جاتا ہے، وہ دیکھنا جو دل سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی، ان کے کانوں پر مہر ہو گئی، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، اب ان کا حال کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اس لیے چوپایوں کو تو اللہ نے پیدا ہی اس لیول پر کیا تھا، ان کو پیدا کیا تھا بہت اونچے مقام پر۔ یہی سورۃ التین کا مضمون ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان پیدا کیا گیا اس بلند ترین مقام کے اوپر، مسجود ملائک، لیکن پھر جب یہ گرتا ہے تو سب سے نچلوں میں سب سے نیچے ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں حیوانوں کی طرف، کھایا پیا چرا چگا اور جو ہے بس دنیا کی لذتیں اٹھائیں اور مر گئے، کچھ ہوش نہیں کہ کیوں ہم پیدا کیے گئے، کون ہمارا خالق ہے، کون ہمارا مالک ہے، زندگی کاہے کے لیے ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کو مرنے کے بعد کہیں کسی کے سامنے حاضری ہے، کوئی جواب نہیں، کچھ نہیں، کوئی ہوش نہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو پکارو انہیں اس کے ذریعے سے، پکارو اللہ کو ان کے ذریعے سے۔ ایک نقطہ یہاں نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید سے کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ صفت ثابت نہیں ہوتا، ویسے حدیث میں ہے، میں صرف بیان کر رہا ہوں، قرآن میں نہیں۔ قرآن میں اللہ کے لیے لفظ آتا ہے نام، اسماء، یہ سب اللہ کے نام ہے، ویسے یہ کہ صفاتی نام ہے یہ دوسری بات ہے، لیکن صفات کا لفظ جو ہے، صفت کا لفظ اللہ کے لیے ایجاباً مثبت طور پر قرآن میں کہیں نہیں آیا، نام ہے اللہ کے۔ اور نام جو ہے در حقیقت کسی ایک ہی شے کے 100 نام ہو سکتے ہیں، تلوار کے 5000 نام ہیں، تلوار تو ایک ہی شے ہے نا، لیکن اس کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے بہت سے نام اس کے عرب رکھ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان ناموں میں سے کچھ قرآن میں بھی آئے ہیں، کچھ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں کہ حضور نے 99 نام گنوائے ہیں کہ اللہ کے یہ 99 نام ہیں، اور ان کے ذریعے سے تو اللہ سے دعا کی جائے تو اس کے ناموں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے، یا ستار ہو، یا غفار ہو، یا کریم ہو، یا علیم ہو، یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، تو یا اللہ ہو، ظاہر بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ بھی اللہ کا سب سے بڑا نام، سب سے اہم نام ہے، اس حوالے سے اس کو پکارو، دعا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو، دفع کرو ان لوگوں کو کہ جو اس کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں، لحد کہتے ہیں ٹیڑھ کو، یہ قبر جو ہوتی ہے سیدھی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے لحد والی جس میں کہ بغلی قبر، اس میں وہ ٹیڑھا راستہ بنتا ہے جس میں کہ اتارا جاتا ہے قبر کو۔ تو اسماء الہی میں لحد الحاد جو ہے تو یہ ہے کہ ان کا غلط استعمال کیا جائے، انہی ناموں کے حوالے سے ان کے مراقبے کر کے ان کے اندر تاثیرات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے غلط استعمالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ سے خود اپنی دعا کے لیے ان کو ذریعہ بنایا جائے، لیکن ان کو لوگوں کے لیے نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنانا یہ گویا کہ الحاد ہو جائے گا، غلط استعمال۔ اور دوسرا یہ کہ بعض اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، ان میں ایک ہی کے حوالے سے پکارنا وہ بھی الحاد ہو جائے گا۔ المعز المذل، یہ اب جوڑا ہے، وہی عزت دینے والا ہے وہی ذلت دینے والا ہے، لیکن اگر آپ نے یا مذلو یا مذلو یا مذلو کہنا شروع کر دیا تو یہ الحاد ہو جائے گا۔ اے ذلیل کرنے والے، اے ذلیل کرنے والے، اے ذلیل کرنے والے، یہاں دونوں لفظ آنے چاہیے، یا معز ہو یا مذل ہو، اے وہ کہ جو عزت دینے والا ہے اور اے وہ کہ جو ذلیل کرتا ہے۔ یہ دونوں نام جو ہے الرافع والخافض، ایک وہ ہے کہ جو اٹھانے والا ہے، اونچا کرنے والا ہے اور نیچے گرانے والا ہے، وہ الخافض بھی ہے الرافع بھی ہے، المعز بھی ہے المذل بھی ہے، المحیی بھی ہے الممیت بھی ہے، زندہ رکھنے والا بھی ہے موت وارد کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ جو جوڑوں کے نام ہیں ان کو ساتھ ساتھ ہی ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ ذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون، القریب وہ بدلہ پائیں گے اپنے اعمال کا۔